اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری اہم ترین چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ میری اہل بیت کو، کہ پھر خاندانی عصبیت پھر سے جنم لے لیتی ہے اور پھر کبھی بنو امیہ بنو ہاشم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پرانے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں وہ بدلہ تھا، مگر یاد کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ انہیں معاف کیا۔ فتح مکہ کے دوران بھی اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا، انہیں معاف کیا، اور ہر دور میں انہیں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے حصہ دیا گیا کہ ان کے دل پھر جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں اور یہ سچے مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، آپ اس وقت بھی روتے رہیں، مگر ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و بربریت کی، اللہ کے رسول نے ان کو معاف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قل محبوب فرما دیجئے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ محبوب فرما دیجئے حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ میں حق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حق سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، اور بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حق سے مراد اسلام ہے۔ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں حق سے مراد توحید باری تعالی ہے۔ اس طرح سے مفسرین حق کی الگ الگ معنی اور ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، مگر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لاتے ہیں تو اسلام بھی آ جاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو قانون الہی بھی نافذ کر دیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں توحید باری تعالیٰ کا پرچم بلند کر دیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حق کے سارے معنی آ جاتے ہیں، معانی و مفاہیم آ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، محبوب فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو حق سے مراد اسلام بھی لے سکتے ہیں، حق سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون بھی لے سکتے ہیں، حق سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے سکتے ہیں، حق سے مراد توحید باری تعالیٰ کو بھی لے سکتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اس خاکدان گیتی میں تشریف لاتے ہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مقیم تھے، جب آپ پہ اور آپ کے اصحاب پر نہ جانے کتنی اذیتیں دی گئیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ پہ کوڑے پھینکے گئے، آپ پہ پتھر پھینکے گئے، عین حالت نماز میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی گئیں، ان تمام مصائب و آلام کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پرچم کو بلند کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اس وقت بعض ایسے کفار تھے جو ہر لمحہ تانے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ وہ حق کیا ہے کہ آیا اور باطل کو مٹا دیا، وہ کون سا حق ہے جو آیا اور ہم کو مٹا دیا۔ اس طرح کے تانے دے رہے تھے۔ لوگوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ جب فتح ہوا تو اس وقت تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں تو بیت اللہ شریف میں 360 بت ہوتے ہیں اور ہر ایک بت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیتے ہیں، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، وہ بت جو تھے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو گرا دیا، ان تمام بتوں کو توڑ دیا، ان بتوں کو بھی توڑ دیا جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک بت تھا۔ وہ بت کیا تھا؟ خاندانی عصبیت کا بت تھا۔
وہ بت کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہ بت کیا تھا؟ وہ بت یہ تھا کہ لوگ گمراہی کے شکار تھے. ان تمام بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں. اور جب ان تمام بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا، پھر ایک ایسا بھی دور آتا ہے کہ جس دور میں ان بتوں کو پھر سے بنایا جانے لگتا ہے، ان مجسموں کو پھر سے بنایا جانے لگتا ہے، اور وہ لوگ بناتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں، مگر یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے ان مجسموں کو، ان بتوں کو تراشنے کی کوشش کرتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاندانی عصبیت کو پھر سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی بھائی میں جھگڑا فساد لگواتے ہیں، رعایا اور حاکم کے درمیان ایک فاصلہ مقرر کر دیتے ہیں. عوام الناس اور حاکم کے درمیان ایک اتنے فاصلے ہو جاتے ہیں کہ رعایا حاکم سے بات نہیں کر سکتی تھی. جو وقت کا لیڈر تھا وہ اپنے عوام کو منہ نہیں لگایا کرتا تھا. جب ان سارے بتوں کو پھر سے بنایا جانے لگا، پھر سے بنانے کی کوشش کی جانے لگی، اس وقت میدان کرب و بلا میں امام عالی مقام وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا دین دیا، جو پیارا اسلام دیا، اس اسلام کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی جانے لگتی ہے. تب جا کر امام عالی مقام اپنے اور اپنے خانوادے کو قربان کر دیتے ہیں. حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ اے لوگو تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، خلفاء راشدین کی سنت، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامیہ کا کانسٹیٹیوشن بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کو ایک سنویدھان، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، اور اس کانسٹیٹیوشن پہ چلنے والی پریکٹیکل پرسنالٹیز بھی عطا فرمائی، تاکہ امت کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2408 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، حدیث ثقلین بڑی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بار بھاری بھرکم بڑی ویٹڈ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں. فی الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. فخذو کا جو معنی ہوتا ہے نا، آلریڈی پکڑنے کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید اور امفسائز فرمائی، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، فخذو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا، اور مضبوطی سے تھام لو. بار بار تاکید فرمائی جا رہی ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینے کا. بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. اگر دنیا ہدایت چاہتی ہے تو کتاب اللہ کو پکڑ لے. اگر دنیا اپنی زندگی میں نور چاہتی ہے تو کتاب اللہ کو پکڑ لے. اگر دنیا زندگی میں کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتی ہے تو کتاب اللہ کو پکڑ لے. یہی وجہ ہے کہ علامہ عزیز الحق کوثر ندوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، خدا کی روشن کتاب لے کر مٹاؤ دنیا کی ظلمتوں کو، بڑھاؤ ایمان کا اجالا، زمانہ طالب ہے روشنی کا. کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم کتاب اللہ میں اس مسئلے کا حل پا لیتے ہیں. یہ کتاب اللہ ہے، مگر ہم نے کتاب اللہ کو اپنی طاقوں کا زینہ بنایا ہے، اور ہم نے کتاب اللہ کو بس اس وقت پڑھا ہے کہ جب میتوں کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو کتاب اللہ کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں.
یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے لوگو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم کتاب اللہ کو پکڑ لو گے۔ معلوم یہ چلا اگر امت کتاب اللہ کو چھوڑ دے گی، اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دے گی، اللہ کی مقدس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دے گی، تو جان لو کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری اہم ترین چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حاضرین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کس سے ہے؟ خاص طور پر صحابہ کرام سے ہے، اور پھر ساری انسانیت اور سارے انسانوں کے لیے ہے قیامت تک آنے والے لوگوں میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم اپنے صحابہ کو دیا کہ اگر میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں، اس کے بعد اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو اے میرے صحابیوں، تو ضروری ہے تمہارے لیے بھی کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ساتھ ہی ساتھ میری اہل بیت کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو دیا، اور کتاب اللہ پر چلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل پرسنالٹیز دی، پریکٹیکل پرسنالٹیز۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی حکم دے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو سوچتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے، تو پھر سوال فوراً آتا ہے کیسے کرنا ہے۔ تو کوئی اسٹیپ بتانے والا ہو، کوئی اسٹرکچرز ہو، کوئی سیکوینس ہو، کوئی طریقہ کار ہو جس پر لوگوں نے عمل کیا ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کیسے اس پر چلیں گے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اطرت ہے، میری جو اہل بیت ہے، وہ کتاب اللہ پر چلنے والی ہے۔ لہذا یہ پریکٹیکل پرسنالٹیز ہے، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو اللہ جیسے جیسے فرمائے گا اے لوگو جھوٹ مت بولو، اطرت رسول کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں سچائی ہی سچائی نظر آتی ہے۔ کتاب اللہ میں پڑھیں گے اے لوگو علم جہاد بلند کرو، ظلم و بربریت کے خلاف، آمریت کے خلاف۔ امام عالی مقام کی زندگی کو پڑھیں گے، میدان کرب و بلا میں آپ اپنے آپ اور اپنے خانوادے کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ ظلم و بربریت کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتے۔ کتاب اللہ کو پڑھتے جائیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ یقیناً تمہیں آزمائے گا مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، بھوک سے، پیاس سے، ان تمام چیزوں سے اللہ آزمائے گا۔ ان تمام آزمائشوں کو قرآن مقدس میں جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام آزمائشوں کو ایک جگہ مجتمع کر دیا جائے تو امام عالی مقام کی شخصیت بنتی ہے، اور میدان کرب و بلا میں تمام آزمائشیں امام عالی مقام پر کی جاتی ہے، اور امام عالی مقام ان تمام آزمائشوں کو ہنستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامیہ کا تصور جو دیا وہ کانسٹیٹیوشن کی شکل میں قرآن مقدس کو دیا، اور اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے اہل بیت کو دیا۔ یاد رکھیے جب کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی شروع ہوئی تو جو محافظین ہوتے ہیں وہ چپ نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام میدان کرب و بلا میں نظر آئے۔ حاضرین محترم، وہ کیا قوانین تھے جن کی خلاف ورزی شروع ہوئی تھی؟ چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ کسی عربی النسل کو عربی اعجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی اعجمی کو عربی النسل پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اللہ کے رسول نے ایک معیار مقرر کیا کہ اگر کسی کو فضیلت ہے تو اس کے تقوی کی بنیاد پر، اگر کسی کو فضیلت ہے تو اس کی اچھائی کی بنیاد پر، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر انسان اعلیٰ ترین ہو جاتا ہے، فضیلت والا ہو جاتا ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اللہ کے رسول اکوالیٹی کا درس دے رہے ہیں، بھائی چارگی کا درس دے رہے ہیں، مساوات کا درس دے رہے ہیں، بردرہوڈ کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا درس دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے انسان ایک ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خاندانی عصبیت پھر سے جنم لے لیتی ہے، اور پھر کبھی بنو امیہ بنو ہاشم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پرانے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں وہ بدلہ تھا، مگر یاد کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ انہیں معاف کیا۔ فتح مکہ کے دوران بھی اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا، انہیں معاف کیا، اور ہر دور میں انہیں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے حصہ دیا گیا کہ ان کے دل پھر جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، اور یہ سچے مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، آپ اس وقت بھی روتے رہیں، مگر ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و بربریت کی، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کی امت ان لوگوں کو شہید کر دے گی۔ اللہ کے رسول بھی اس وقت روتے ہوئے نظر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا بجا معاف کیا، ان پر جا بجا احسان کیے، مگر یہ جب ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی اور انہوں نے کس طرح خاندانی عصبیت کو کس طرح سے پھیلایا اور خاندانی عصبیت شروع کر دی، بزنس کرنا شروع کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو ریاست اسلامیہ کی بنیاد تقوی پر تھی، اللہ بالتقوی، تقوی پر ریاست اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ ریاست اسلامیہ کا تصور تقوی ہے۔ وقت کا خلیفہ اگر متقی نہیں ہے تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نہ لیڈر بنے۔ وقت کا خلیفہ اگر متقی نہیں ہے تو اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا رول ماڈل بنے۔ لہذا وقت کے خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا، یہ شرط تھی کہ وہ متقی ہو، تقوی شعار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے ادوار کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ آپ یاد کریے عمر بن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے زمانے میں ایسے گورنر بھی ہوئے جنہوں نے شاہی رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے، مہنگے ترین کپڑے پہننا شروع کر دیے، باریک مہنگے لباس جب پہننا شروع کر دیے، اور جب ان کے دربار میں دربان لگائے جانے لگے اور عام پبلک آسانی سے وقت کے لیڈر سے ملاقات نہ کر پائے، جب ایسا ہونے لگا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا، اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ ایاز کو جو مصر کا گورنر ہے اسے جس حالت میں پاؤ میرے پاس اس کو حاضر کرو۔ چنانچہ جاتے ہیں وہ لوگ اور ایاز کو جس حالت میں پاتے ہیں امیر المؤمنین کے پاس لاتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے پاس جب لایا جاتا ہے انہیں تو امیر المؤمنین ان کا وہ مہنگا لباس اترواتے ہیں، کھردرا قسم کا لباس پہناتے ہیں، انہیں بکریوں کا ریوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ چراؤ۔ اگر وقت کے لیڈر اور وقت کے گورنر کے اندر تقوی نہیں ہے تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم یہ منصب اپناؤ۔ چنانچہ اس منصب سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو یعنی حضرت ایاز کو معزول کر دیتے ہیں، ڈسمس کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ تقوی ریاست اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ اگر وقت کا لیڈر متقی نہیں ہے تو پھر جان لیجئے اسلام کی جو بقا ہے، اسلام کو جو پھیلنے کی وجوہات، یہی وجہ تھی کہ خطہ در خطہ، ملک در ملک اسلام کے دائرے میں آ رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وقت کا لیڈر متقی ہوا کرتا تھا۔ لہذا جب تقوی چھوٹا،
جب کیسر و کسرا کے رنگ ڈھنگ اپنا لیے گئے، اس وقت حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں نظر آئے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قانون دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے آپسی معاملات میں جب حکومت کی جائے گی تو اس حکومت میں مشورہ کر کے حکومت کی جائے گی، یعنی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا، پارلیمنٹ بنائی گئی کہ اگر حکومت کی جائے گی تو مشورے کے ساتھ کی جائے گی، لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ بھی بنائی گئی اور پارلیمنٹ کے ممبرز بھی بنائے گئے، خصوصی ممبرز بھی بنائے گئے۔ ان لوگوں کو ممبر بنایا گیا جو لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے۔ وقت جب بدلتا ہے، ایسا دور بھی آتا ہے، ایسے لوگوں کو مشاورت کے لیے اور شورا کا ممبر نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو شورا کا ممبر بنایا جاتا ہے جو یہودی سوچ والے تھے اور جو یہودی تھے، ان لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ ایسا دور بھی آتا ہے، اور جب ایسا دور آتا ہے میدان کربلا میں امام علی مقام نظر آتے۔ تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ایک قانون تھا کہ آپسی معاملات میں مشورہ کیا جائے۔ خود اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھی، اللہ کے رسول نے ہر معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اس طرح آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون دیا کہ لوگوں کو اظہاریہ رائے کا حق دیا جائے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہاریہ رائے کا حق۔ اور اس کا صرف حق نہیں دیا اسلام نے، بلکہ اسلام نے تمام عوام پر فرض کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ ہر کسی کو یہ حق اور یہ رائٹ دیا گیا کہ آپ کسی کو بھی بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں، چاہے وہ وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، یہ حق اسلام نے دیا۔ اور آپ خلفائے راشدین کا دوار کو پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خلفائے راشدین کو عوام الناس نے باتیں کی، روکا ٹوکا، یہ تمام چیزیں ہوئی۔ ایک واقعہ بیان کر دوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ صرف اظہاریہ رائے کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ اتنا حق دیا گیا کہ ایک عام پبلک وقت کے لیڈر، وقت کے امیر المؤمنین، وقت کے خلیفہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا سکتا ہے۔ وقت کے امیر المؤمنین کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا جا سکتا ہے، مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ رائٹ بھی عوام کو دیا گیا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ایک یہودی شخص نے مقدمہ دائر کر دیا، اور زرا کا مقدمہ دائر کیا کہ جو زرا ان کے پاس ہے وہ میری ہے۔ اور جب وقت کے امیر المؤمنین کو بلایا جاتا ہے عدالت میں، وقت کے امیر المؤمنین عدالت میں آتے ہیں، ایک عام فرد کی طرح آتے ہیں۔ یہ عام فرد کی طرح آنا، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وقت کا لیڈر ایک عام فرد کی طرح آ رہا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، زمینی ہے۔ مگر آج چند پیسے لوگ کما لیتے ہیں تو ان کی اونچائی کا عالم دیکھیے۔ یہ جو اونچائی کا عالم ہے نا، یہ یزیدی عمل ہے، حسینی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جب امیر المؤمنین کے خلاف مقدمہ کیا گیا، قاضی امیر المؤمنین کو بلاتے ہیں، امیر المؤمنین ایک عام فرد کی طرح آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے یہ زرہ کس کی ہے؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے تو قاضی کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہے، کوئی شہادت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ تو اب امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے خریدی تھی اس وقت میرا بیٹا حسن موجود تھا۔ تو قاضی کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، اور مقدمہ یہودی کے حق میں سنا دیا جاتا ہے۔ یہودی اس قدر متاثر ہوتا ہے اسلام کی اس خوبصورتی کو دیکھ کے، وقت کے امیر المؤمنین کو ایک عام فرد کی طرح عدالت میں آتا ہوا دیکھ کر کے یہودی اس قدر متاثر ہوتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر تبلیغ کا کام بھی ہو رہا تھا، اسلام کے دائرے میں لوگ جوک در جوک آ رہے تھے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ اسلام پہ دھبے لگانے کی کوشش کی جانے لگتی ہے۔ اب دور ایسا آتا ہے، شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی حکم یہ ہو جاتا ہے کہ زبانوں پہ تالے چڑھا دیے جائیں۔ اب زبان کھولو تو ہماری تعریف و توصیف میں کھولو، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھو۔
اور اگر اتنی ہی جسارت ہے زبان کھولو گے تو پھر مار دیے جاؤ گے. یہ معاملات تو ہندوستان میں بھی چل رہے ہیں. کیا آپ سچ بات بولیں گے UAPA لگ جائے گا؟ آپ اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے تو آپ پہ اینٹی نیشنلسٹ ہونے کا کہہ دیا جائے گا. یہ ساری باتیں تو ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے میرے بھائی. یہی وہ چیز ہے کہ اب اسلامی قوانین یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اظہار رائے کا حق دیا, فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دیا, مگر اسلام کی خوبصورتی یہاں ایک اور ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایسا دیا گیا کہ کسی کو برا نہ کہا جائے, بلکہ جو بھلائی کا کام ہے اس کا حکم دیا جائے, برائی سے روکا جائے. آج فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, مسلمانوں کی جو دینی باتیں ہوتی ہیں یا جو ان کے دینی جذبات ہوتے ہیں اس پر ٹھیس لگائے جاتے ہیں. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کیا جا رہا ہے. حاضرین محترم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قانون دیا کہ وقت کا خلیفہ عوام کو بھی جواب دے ہمیشہ ہوگا اور اللہ کو بھی جواب دے ہمیشہ ہوگا. اور اس کے لیے وقت کا خلیفہ ہمیشہ 24 گھنٹے تیار رہتا تھا عوام کو جواب دینے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو جب آپ پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور کوئی ایک فرد کھڑا ہوتا ہے بیچ میں سے اور یہ سوال کر لیتا ہے کہ اے امیر المومنین, مال غنیمت سے ایک چادر ملی جس سے کرتا نہیں ہو سکتا تھا, آپ کا کرتا کیسے ہو گیا؟ اب جب امیر المومنین سے یہ سوال کیا گیا, امیر المومنین کے صاحبزادے کھڑے ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں جو چادر میرے حصے میں آئی تھی میں نے اپنے ابا جان کو دے دیا جس کی وجہ سے ان کا کرتا بنا. یہ اصول, یہ قوانین تھے جن کی خلاف ورزی شروع ہوئی تو امام عالی مقام میدان کربلا میں نظر آئے. حاضرین محترم, ایک اور بات عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام دیا, گورنمنٹ بجٹ کا نظام دیا کہ جو سرکاری پیسہ ہوگا, گورنمنٹ بجٹ ہوگا, وہ اللہ کا پیسہ ہوگا اور اس میں وقت کے خلیفہ کا اتنا ہی حق ہوگا جتنا مال یتیم میں اس کے ولی کا حق ہوتا ہے. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ڈاکٹر شہد کھانے کا مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بیمار ہیں شہد استعمال کیجئے, وقت کے امیر المومنین کے پاس شہد نہ تھی مگر بیت المال میں شہد تھی. وقت کے امیر المومنین مسجد نبوی میں آتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وقت کے امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں کیا میں شہد تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ گورنمنٹ بجٹ سے استعمال کرنے کے لیے اپنی ذات پر, جبکہ اتنا استعمال کرنا جائز تھا, اس کے باوجود بھی آپ پوچھا کرتے تھے. مگر شاہی دور کا آغاز ہوتا ہے, بیت المال کا خزانہ اپنا ذاتی خزانہ سمجھا جانے لگتا ہے, اپنی عیش و عشرت پہ اس مال کو اڑایا جانے لگتا ہے اور عوام تک وہ مال نہیں پہنچایا جاتا ہے. تو اس وقت امام عالی مقام میدان کرب و بلا میں اس حق کے پرچم کو لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ محبوب فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ تمام قوانین کی جب دھجیاں اڑی جانے لگیں تو امام عالی مقام نے اس کے خلاف آواز کو بلند کیا, اپنے آپ کو بھی قربان کیا, اپنے خانوادے کو بھی قربان کیا اور امام عالی مقام نے دین کی حفاظت فرما لی. ورنہ یہ جو دین آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یا ہم حق و باطل کی تمیز بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, یہ سب کچھ پہنچا کیسے امام عالی مقام کا صدقہ ہے. ورنہ اسلام کے چہرے پہ جس طرح کی کوششیں تھی داغ لگانے کی, اسلام اس صورت میں تو نہ پہنچتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت امام عالی مقام کے ذریعے سے امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ان تمام قوانین کی جب دھجیاں اڑی جانے لگی تو امام عالی مقام نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اور اپنے خانوادے کو بھی قربان کر دیا. استاد المحترم نے کہا تھا کہ سہارا دے دیا قربانی شبیر نے ورنہ زمین پر قلعہ اسلام کی چھت آ گئی ہوتی. یہ اسلام جو اس صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نہ آتا.
जिधर जिधर नजर उठे हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर नजर उठे हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को अजान को, नमाज को अजान को, रसूल के पयाम को, नमाज को अजान को, रसूल के पयाम को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हदीस मुबारका की सूरत में कुरान करीम पर जिस तरह अमल होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को जिस तरह से इमाम आली मकाम ने अपनी अमली तस्वीर के ज़रिए उम्मत को दिखा दिया ताकि उम्मत इससे सीख करके सिरात मुस्तकीम के हामिल हो जाएं, उम्मत इसको सीख करके सिरात मुस्तकीम के हामिल हो जाएं और राह हक़ पर चल करके दीन में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। ऐ लोगो, जब तुम में से कोई शख्स ये देखे, मुनकर देखे, करप्शन देखे, जुल्म देखे, बर्बरियत देखे, आमरियत देखे, ये देखे तो क्या करे? हुक्म खुदावंदी है, फलयुगय्यिरहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इस तरह का करप्शन देखो तो उस वक्त करना यह है कि अपनी पूरी ताकत और कुव्वत लगाकर उस तमाम करप्शन, उन तमाम जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाओ और उसको अपने हाथों से बदलो, अपनी ताकत से बदलो। ये हुक्म खुदाबंदी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते फ़इल्लम यस्तति, अगर तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, फ़बिलिसानी, तो अपनी ज़बान से उसका इनकार करो, अपनी ज़बान से उस पर क्रिटिसाइज़ करो, कंडम करो, उनके ख़िलाफ़ बात करो। और अगर तुम इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते, फ़बिक़ल्ब ही, तो अपने दिल से उन तमाम काम को, उन तमाम जुल्म व सितम को बुरा जानो। लिहाजा हम उस दौर में हम देखते हैं इमाम आली मकाम ने किस पर अमल किया। इमाम आली मकाम ने अपने हाथों से उस पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की। और बाज़ ऐसे लोग भी नज़र आए जो चुप थे, जो खामोश थे, उन लोगों ने उस पर अमल किया, अपने दिल में उसको बुरा जाना। लिहाजा इस्लाम ने, शरीयत ने दो रास्ते दिए, एक अजीमत के दिए जिस पर इमाम आली मकाम ने अमल किया, एक रुखसत का रास्ता दिया जिस पर एक बड़ी तादाद ने अमल किया कि वो चुप रहें और दिल से बुरा जाना। इमाम आली मकाम के जिस्म में जो खून दौड़ रहा था वो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेरे खुदा का खून दौड़ रहा था। लिहाजा इमाम आली मकाम को ये कैसे गवारा हो सकता था कि फ़बे क़ल्ब ही के दर्जे पर होते, बल्कि इमाम आली मकाम ने अजीमत के रास्ते को चुना और अपने हाथों से उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। लिहाजा जो आइडियल होते हैं, जो मिसाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अजीमत पर अमल करते हैं, कुर्बान तो हो जाते हैं मगर हमेशा के लिए जावेदानी हासिल कर लेते हैं। लिहाजा इमाम आली मकाम ने अजीमत पर अमल किया और एक बड़ी तादाद ने रुखसत पर अमल किया। इमाम आली मकाम ने बता दिया कि हक़ आया और बातिल मिट गया। आज भी और ता क़यामत तक इमाम आली मकाम का ज़िंदा बाकी रहेगा, बच्चों की ज़बानों पे बाकी रहेगा। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इमाम आली मकाम का सच्चा फॉलोवर बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़तीब नौजवान हज़रत मौलाना कौसर जमाल साहब बेहतरीन गुफ्तगू और अच्छे ख़िताब से हम तमामी हज़रात को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे कि सिबते सरकारे दो आलम का कहाँ सानी है, सिबते सरकारे दो आलम का कहाँ सानी है, जैसा मनसब है बड़ा वैसी ही क़ुरबानी है, जैसा मनसब है बड़ा वैसी ही क़ुरबानी है। और गर हुसैनी हो तो फिर दीन से दूरी कैसी, गर हुसैनी हो तो फिर दीन से दूरी कैसी, रूह शब्बीर को इस बात पे हैरानी है, रूह शब्बीर को इस बात पे हैरानी है। अब आइए मैं जनाब आरिफ अशरफ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ।
اور منقبت اہل بیت پیش فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت علامہ و مولانا نصیر احمد صاحب قبلہ نصیر سراجی مدث اللہ العالی کا خطاب ہم سماعت فرمائیں گے.